ایک دفعہ کا ذکر ہے، دور ایک علاقے میں ایک خوشحال بادشاہت آباد تھی۔ اسی سلطنت میں دو ہم شکل لڑکیاں پیدا ہوئیں۔ ان میں سے ایک تھی بادشاہ اور ملکہ کی اکلوتی بیٹی شہزادی اینالس، اور دوسری ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی لڑکی ایریکا۔ بادشاہ اور ملکہ نے اپنی بیٹی اینالس کو بہت پیار سے پالا، اور دوسری طرف ایریکا کے والدین بھی اسے چاہتے تھے، مگر غربت نے ان کی زندگی مشکل بنا رکھی تھی۔ وقت گزرتا گیا اور دونوں لڑکیاں بڑی ہو گئیں۔ بادشاہ کے انتقال کے بعد سلطنت کی ساری ذمہ داری ملکہ کے کندھوں پر آ گئی۔ خزانہ آہستہ آہستہ ختم ہونے لگا۔ ملکہ سخت پریشان تھی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر اس کا وزیر پرمینجر یہاں ہوتا تو شاید کوئی حل نکل آتا۔ پھر اس کے ذہن میں ایک خیال آیا، کیوں نہ وہ اپنی بیٹی شہزادی اینالس کی شادی پڑوسی ملک کے امیر بادشاہ کنگ ڈومینک سے کر دے تاکہ سلطنت بھی بچ جائے۔ شہزادی اینالس نہایت خوبصورت، سمجھدار اور نیک دل تھی۔ اس مشکل وقت میں وہ اپنی رعایا کی مدد کے لیے ہر ممکن کوشش کرتی تھی۔ ادھر دوسری طرف ایریکا اپنے والدین کے انتقال کے بعد میڈم کارل کے بوٹیک میں سالوں سے کام کر رہی تھی، کیونکہ اس کے والدین میڈم کارل سے لیا ہوا قرض ادا نہ کر سکے تھے۔ لیکن ایریکا ہمیشہ خواب دیکھتی کہ ایک دن وہ اس قید سے آزاد ہوگی اور ساری دنیا کی سیر کرے گی۔ مگر شہزادی اینالس اپنی شادی کے فیصلے سے خوش نہیں تھی، کیونکہ وہ اپنے بہترین دوست کیسپین کو پسند کرتی تھی۔ وہ اکثر محل کی بالکونی میں کھڑی بچوں کو کھیلتا دیکھتی اور سوچتی، کتنی خوش نصیب ہیں یہ سب، انہیں کسی بات کی کوئی فکر نہیں۔ ادھر ملکہ کو یقین تھا کہ شادی کے بعد سب کچھ بہتر ہو جائے گا۔ کنگ ڈومینیک کے نمائندے شادی کا پیغام لے کر آ گئے، لیکن خود کنگ ڈومینیک بھی بھیس بدل کر آئے تاکہ وہ اپنی ہونے والی دلہن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں۔ جب انہوں نے شہزادی کا خوبصورت چہرہ دیکھا تو وہ پہلی نظر میں ہی اس سے محبت کر بیٹھے۔ ادھر وزیر پرمینجر واپس محل آ جاتا ہے۔ جب اسے شہزادی کی شادی کی خبر ملتی ہے تو وہ غصے سے پاگل ہو جاتا ہے، کیونکہ سالوں سے وہ خفیہ طور پر شاہی خزانہ چرا رہا تھا، اور اس کا منصوبہ تھا کہ ایک دن رانی کو اپنی چالوں میں پھنسا کر شہزادی سے شادی کر لے اور بادشاہ بن جائے۔ ادھر کاسپین جب شہزادی کو پریشان دیکھتا ہے تو اسے خوش کرنے کے لیے شہر کی سیر کروانے لے جاتا ہے۔ وہ اسے ایک جگہ بٹھا کر اس کے لیے پھول لینے چلا جاتا ہے۔ شہزادی لوگوں کو اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف دیکھتی ہے، لیکن کئی دکانیں بند نظر آتی ہیں، کیونکہ خزانہ ختم ہونے کے باعث لوگوں کے حالات خراب ہو چکے تھے۔ اچانک اسے ایک حسین آواز سنائی دیتی ہے۔ یہ ایریکا تھی، جو اپنی خوبصورت آواز میں گانا گا رہی تھی۔ لوگ اس کے ارد گرد جمع تھے، اور گانا ختم ہوتے ہی ہر کوئی اسے سکے دینے لگا۔ مگر تبھی میڈم کارل آ گئی اور اس کے سارے سکے چھین لیے۔ اسی لمحے شہزادی اینالس اور ایریکا کی پہلی ملاقات ہوتی ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ جاتی ہیں، جیسے آئینے میں اپنی ہی تصویر دیکھ لی ہو۔ شہزادی اینالس اور ایریکا ایک دوسرے کو دیکھ کر حیران رہ دونوں بالکل ایک جیسی نظر آ رہی تھیں، جیسے آئینے میں عکس ہو۔ شہزادی مسکرا کر بولی، کیا تمہیں معلوم ہے ہم دونوں ایک جیسے کیوں ہیں؟ ایریکا نے ہنستے ہوئے کہا، شاید قسمت نے ہمیں کسی خاص مقصد کے لیے ملایا ہے۔ اسی لمحے شہزادی کو خیال آیا، اگر ایریکا تھوڑے دنوں کے لیے اس کی جگہ محل میں رہے تو وہ باہر جا کر اپنی عوام کی حالت دیکھ سکتی ہے۔ ایریکا پہلے تو گھبرا گئی، مگر پھر مان گئی۔ شہزادی نے اپنی شاہی پوشاک اسے دے دی اور خود سادہ لباس میں نکل پڑی۔ محل میں سب نے ایریکا کو دیکھ کر سمجھا کہ وہ شہزادی ہے۔ اس نے بہت سمجھداری سے سب سے بات کی اور رعایا کے حالات جاننے کی کوشش کی۔ دوسری طرف شہزادی عام لڑکی بن کر کنگڈم کے بازاروں میں گھومتی رہی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ لوگ کتنی تکلیف میں ہیں۔ لیکن اسی دوران ایک خطرناک واقعہ ہوا۔ وزیر پرمینجر کو پتہ چل گیا کہ شہزادی اینالس محل میں نہیں ہے۔ اس نے موقع دیکھ کر شہزادی کو اغوا کر لیا اور ایک پرانے کان میں قید کر دیا۔ محل میں سب پریشان ہو گئے۔ رانی غم سے نہ ڈھال تھی، اور ایریکا جانتی تھی کہ اب سچ چھپانا ممکن نہیں۔ اس نے ہمت کر کے رانی کو سارا ماجرا بتا دیا۔
پہلے تو رانی حیران ہوئی، مگر ایریکا کی آنکھوں میں سچائی دیکھ کر اسے یقین آ گیا۔ ایریکا نے کاسپین کے ساتھ مل کر شہزادی کو ڈھونڈنے کا فیصلہ کیا۔ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو کر پہاڑوں اور جنگلوں سے گزرتے ہوئے آخر کار پرمینجر کے آدمیوں تک پہنچ گئے۔ ایک زبردست مقابلے کے بعد کاسپین نے شہزادی کو آزاد کرایا اور پرمینجر کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب شہزادی واپس محل پہنچی، سب لوگ خوشی سے جھوم اٹھے۔ رانی نے ایریکا کو گلے لگا کر کہا، تم نے آج ثابت کر دیا کہ اصلی شہزادی وہ نہیں جو محل میں رہتی ہے، بلکہ وہ ہے جو دوسروں کے دل جیت لیتی ہے۔ خون ڈومینک نے بھی سارا سچ جان کر شہزادی سے کہا، میں تمہارے حوصلے اور نیکی سے متاثر ہوں۔ اگر تمہیں منظور ہو تو میں تمہیں دوستی کے رشتے میں دیکھنا چاہوں گا، نہ کہ مجبوری کے بندھن میں۔ شہزادی مسکرائی اور کاسپین کی طرف دیکھ کر بولی، میرا دل پہلے ہی کسی کا ہو چکا ہے۔ کنگ ڈومینک نے مسکرا کر کہا، پھر تمہاری خوشی ہی میری خوشی ہے۔ چند دن بعد سلطنت میں جشن منایا گیا۔ پرمینیجر کو سزا ملی اور خزانہ واپس کنگڈم کے لوگوں میں بانٹ دیا گیا۔ ایریکا کو میڈم کارل کی قید سے آزاد کر دیا گیا اور شہزادی نے اسے محل میں شاہی گلوکارہ بنا دیا۔ یوں دونوں ہم شکل لڑکیوں نے اپنی قسمت خود لکھی، ایک نے سلطنت کو بچایا اور دوسری نے محبت کو۔